اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تفسیر سورہ حجرات میں حجرات کے معنی کے بارے میں تھی۔ کل جو ہم نے آخری گفتگو آخر میں کی تھی تو سورہ حجرات کی تفسیر میں خود حجرات کے کیا معنی ہیں، حجرات کسے کہتے ہیں، حجرات کیا ہے، اس کے بارے میں تھی۔ تو یہ بتایا تھا کہ حجرے کی جمع ہے حجرات، یہاں متعدد قبروں کی طرف اشارہ ہے جو مسجد نبوی شریف کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مطہرات کے لیے تیار کیے گئے تھے، ٹھیک۔ اور اصل میں حجر بالوزن حجر کے مادے سے منع کے معنی میں ہے، صحیح، کیونکہ حجرہ دوسرے لوگوں کے لیے انسان کی زندگی کے حریم میں داخل ہونے سے مانع ہے، اور یہاں ورا کی تعبیر باہر کے معنی میں ہے، چاہے جس طرف سے ہو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اور نادان و جلد باز لوگ بعض اوقات حجرے کے دروازے کے سامنے آتے اور یا محمد کہہ کر پکارتے۔ قرآن انہیں اس کام سے منع کر رہا ہے۔ کیا بتایا؟ حجرات حجرے کی جمع ہے، اور حجرہ کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے انسان کی زندگی کے لیے انسان کی زندگی کے حریم میں داخل ہونے سے مانا ہے۔ حجرہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہر انسان آ کے گھر میں حجرے میں داخل نہ ہو سکے، اندر نہ آ سکے، وہ مانے ہوتا ہے حریم میں داخل ہونے کے لیے، صحیح ہے، اس سے مانے ہوتا ہے۔ اور یہاں ورا جو ہے من وراء الحجرات جو آیا ہے شریفہ میں، تو ورا کی تعبیر باہر کے معنی میں ہے، چاہے جس طرف سے ہو، یعنی ورا سے مراد پیچھے نہیں ہے، بلکہ ورا یعنی باہر، یہ جو لوگ یعنی باہر سے آواز دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا کے یا محمد اخرج الینا، تو یہاں ورا کے معنی یعنی پیچھے ہی کے نہیں ہے، ورا کے معنی پیچھے ہوتا ہے نا، یہاں ورا کے معنی صرف پیچھے کے نہیں ہے، بلکہ ورا کے معنی یہاں پر باہر کے ہیں۔ ورا یعنی باہر، چاہے جس طرف سے ہو، باہر، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اور نادان اور جلد باز لوگ آ کر وہاں پر چلانے لگتے تھے، بعض اوقات حجرے کے دروازے کے سامنے آتے اور یا محمد کہہ کر پکارتے۔ قرآن انہیں اس کام سے منع کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا حجرے کے معنی کیا ہے؟ حجرہ حجرات کیا ہے؟ حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ کیا ہوتا ہے؟ حریم سے کے لیے یعنی غیر کے لیے مانع ہوتا ہے حریم میں داخل ہونے سے، اور ورا کے معنی کیا ہے؟ وہ باہر کے ہیں، یہاں پر بشکل عام، یعنی ورا کے معنی ویسے پیچھے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو معنی ہیں وہ باہر کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اور بعض اوقات بعض نادان لوگ وہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگتے تھے، یا محمد، یا تو اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے منع کیا ہے۔ آخری زیر بحث آیت میں اس معنی کی تکمیل کے لیے مزید کہتا ہے، آخری زیر بحث آیت میں اس معنی کی تکمیل کے لیے مزید، اگر وہ صبر سے کام لیتے اور اتنا صبر کرتے کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ کچھ صبر کر لیتے اور اس مقدار میں صبر کرتے کہ آپ نکل کے خود ہی باہر آ جاتے تو ان کے لیے بہتر تھا اور اچھا تھا، لیکن وہ جلد باز تھے، جلدی میں تھے کہ بس ہم آئے تو بابا باہر آئیے،
اب آپ ہماری سنیے، کوئی ان کے لیے بے عقلی کا ثبوت بنا اور اللہ کی ناراضگی کا ثبوت بنا۔ یہ ٹھیک ہے، پڑھو پڑھے ذرا زور سے پڑھنا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات انسان اپنے مقصد تک جلد کر پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسے مقام پر صبر و شکیبائی مایا رحمت کو آمرزش اور اجر عظیم ہے۔ اور یقیناً یہ اس پر یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کبھی کبھی عجلت اور جلد بازی سے، جلدی کرنے سے بعض اوقات انسان اپنے مقصد تک جلدی پہنچ جاتا ہے، جلد تر پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسے مقام پر صبر و شکیبائی ہی مایہ رحمت و آمرزش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس میں صبر کرنا ہی بہتر ہے، وہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور یقیناً یہ اس پر برتری رکھتا ہے، اور چونکہ کچھ افراد لاشعوری طور پر پہلے اس قسم کے کام کے مرتکب ہو چکے تھے اور وہ اس خدائی حکم کے نزول کے ساتھ طبعاً و فطرتاً وحشت میں پڑ جاتے، لہٰذا قرآن کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو وہ بھی خدا کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے خدا غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم۔ کیونکہ کچھ افراد لاشعوری طور پر اس پر کاموں کو انجام دیتے تھے، مثلا صحیح لاشعوری انہیں شعور نہیں تھا اور وہ اس خدائی حکم کے نزول کے ساتھ طبعاً و فطرتاً وحشت میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر دیں تو وہ بھی خدا کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ بے شعوری کی وجہ سے ایسا کر لیتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کر رہا ہے انسان توہین کے لیے اس طرح پکارا او خروج الینا یا محمد علیہ باللہ، جو مثلا نبی پاک کی توہین چاہتا ہے۔ ایک یہ ہے اور چونکہ کچھ افراد لاشعوری طور پر پہلے اس قسم کے کام کے مرتکب ہو چکے تھے اور وہ اس خدائی کے نزول کے ساتھ طبعاً و فطرتاً وحشت میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا قرآن انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو لوگ لاشعوری طور پر ایسا کام جنہوں نے انجام دیا تو اللہ ان کو ایک خوشخبری دیتا ہے کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس لیے مولا عز و جل آخر آیت میں یہ فرماتا ہے اللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب چند بات جی نمبر 1 ادب افضل ترین سرمایہ ہے۔ ادب جو ہے وہ بہترین سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، کسی بھی سماج کا، کسی بھی قوم کا سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ آپ ادب اور احترام کا دامن نہ چھوڑیں کسی بھی منزل میں آ کے، کیونکہ سب سے بہترین چیز احترام ہے۔ آپ اپنا اگر آپ کسی کو مان لیجئے نہیں بھی مانتے ہیں، نہیں بھی سپورٹ کرتے ہیں تو بھی اس کے لیے آپ ادب اور احترام کیجیے اور اس کی رائے کا احترام کیجیے۔ کبھی کبھی مثلا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ اور میں کسی ایک بات پہ مثلا دو نظریے رکھتے ہیں، مثلا اس کتاب ہی کے بارے میں، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میں کہوں کہ یہ کتاب لما ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ عظیم کتاب ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب تو عبارت اتنی ہارڈ ہوتی ہے، کیا بتانا چاہ رہے تھے اس میں اتنی عبارت سخت کر کے، وہ تو ان کو سمجھانا تھا تو جو ہے وہ مثلا آسان عبارت پہ لکھتے کتاب، اتنی ہارڈ عبارت کر دی، طالب علم تو عبارت میں رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ میں سے کوئی اس کتاب عظیم کی خامیاں مثلا نکالنا شروع کر دے تو یا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت عظیم ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہ آپ کو یہ کتاب اچھی نہیں لگ رہی ہے اور آپ کو عظیم نہیں لگ رہی ہے اور اس اعتبار کی آپ کو نہیں محسوس ہو رہی ہے جیسی میں بتا رہا ہوں، تو بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں اور جو ہے وہ مثلا مجھ سے بحث کرنے لگیں یا کسی سے بھی اور کہہ رہے نہیں اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو وہ کمی ہے۔ یہ آپ کو رائے کا احترام کرنا چاہیے، رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ میری رائے
اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا بہت اچھی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، بڑی محنت سے لکھی ہے، تو اگر آپ کی نظر میں کوئی خامی ہے بھی تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بحث پہ پڑ جائیں یا جو ہے مثلا باقاعدہ چیخنے چلانے لگے نہیں، بلکہ آپ کے لیے چاہیے کہ آپ اس رائے کا بھی احترام کریں، اور جو آپ کی رائے ہے اگر آپ واقعاً صاحب رائے ہیں اور آپ کی رائے کی قیمت ہے، آپ واقعاً سمجھدار ہیں، عالم ہیں، اور آپ نے کتاب کو دیکھا ہے اچھی طریقے سے، اس کے بعد فیصلہ لے رہے ہیں کوئی مسئلہ، تو اس میں بہرحال آپ کو میری رائے کا احترام کرنے کے بعد پھر اپنی رائے بھی رکھنی، کوئی مشکل نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں اپنی رائے بھی آپ رکھیے۔ اب اس میں مجھے بھی یہ نہیں ہے کہ میں ایک طرف سے مثلا آپ کی رائے کو ناکار دوں، ختم کر دوں، نہیں، مجھے آپ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اگر واقعاً آپ کی رائے ہے اور آپ کی رائے علم اور حکمت پہ مبنی ہے، صحیح، یہ نہیں صرف بغض پہ مبنی ہے آپ کی رائے، اور اس میں بھی بہرحال اگر کوئی ادب کرنے والا ہے، سمجھدار ہے، بادشاہ ہے، تو وہ بھی ادب سے خارج نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ سب سے بہترین سرمایہ ہے، دوست کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی ادب بہترین چیز، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی اور آپ بدتمیزی کو ظاہر ہے، نہیں، بلکہ صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ صبر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ مثلا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ صبر اور روزے سے یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد مانگو، مدد چاہو۔ صبر سے مراد روزہ بھی ہے یہاں، بہرحال وہ بھی صبر ہوتا ہے، اس میں بھی انسان صبر کرتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ صبر کرتا ہے۔ روزے سے نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، انجام دے سکتا ہے، لیکن روزے سے روزہ رکھ لیا تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے دن بھر کے لیے حرام ہو گئی، صحیح۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، تو صبر اور ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلے، ادب افضل ترین سرمایہ ہے اسلام میں ہر گروہ سے ملاقات میں احترام سے پیش آنے کی ہدایت، آداب اور ہر گروہ سے ملاقات میں احترام و ادب سے پیش آنے کی رعایت، آداب کے مسئلے میں بہت زیادہ تاکید اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صحیح۔ یہاں نمونے کے طور پر چند احادیث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جی، یعنی اسلام میں چاہے آپ گروہ کی بات کریں یا آپ شخصی بات کریں، ادب پر بہت زور دیا گیا ہے، احترام پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ چلیے، مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الادب حلل المجددہ، سبحان اللہ، ادب کی رعایت زینت کے لیے نئے لباس کی طرح، ادب کی رعایت کرنا کیسا ہے؟ زینت کے نئے فاخرہ لباس کی طرح ہے۔ یعنی ادب کی رعایت کیا ہے؟ ایسا جیسے آپ بہترین لباس پہننے ہو، کوئی جب بہترین لباس پہنتے ہیں آپ کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں نا، ہر آدمی آپ کو دیکھتا ہے، صحیح، کوئی آپ کو اپنے پاس سے بھگاتا نہیں ہے، بلکہ آپ سے محبت لگاؤ رکھتا ہے کہ آپ کا لباس بہت اچھا ہے، خوبصورت لباس پہن رہے ہیں آپ، قیمتی لباس آپ پہن رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کا بدن پر لباس اگر قیمتی ہے یا اچھا ہے، زینت کے لیے آپ پہنے ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے ادب آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین لباس کے طریقے سے ہے، آپ کے بہترین لباس کے طریقے سے ہے، اور آپ کے لیے بہترین زینت ہے۔ ادب، اگر آپ باادب ہیں، اگر آپ دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں، اگر آپ دوسرے کی رائے کو اپنی آنکھوں پہ اور پلکوں پہ اور سر پہ رکھنا جانتے ہیں، تو یہ سمجھیے آپ کہ آپ کا مخالف بھی آپ کا احترام کرے گا، آپ کا مخالف بھی احترام کرے گا، مجبور ہو جائے گا۔ کس چیز سے آپ کو دور کرے گا؟ کس چیز میں آپ کو نیچا دکھائے گا؟ کس چیز سے وہ آپ کو شکست دے گا؟ جب وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس سے ادب کی بات کر رہے، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس سے ادب سے بات کر رہے، آپ اس سے محبت پیار سے بات کر رہے، تو کہاں تک وہ آپ کو گالیاں دے گا؟ کہاں تک وہ آپ کو برا کہے گا؟ کہاں تک وہ آپ سے مذمت کرے گا؟ آپ ادب سے، پسند احترام سے، ادب کی رعایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگ اس میں بھی مواقع پر بھی مثلا آپ ادب سے پیش آئیے لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارا بھی تجربہ ہے۔ مولانا تو کلام سراخوں پر وہ حقیقت ہے، وہ تو پتھر کی لکیر ہے، وہ تو غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارا بھی تجربہ ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہے زندگی میں۔ جتنے مؤدب لوگ ہوتے ہیں یا مہذب لوگ ہوتے ہیں، صحیح،
لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان سے انس رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیٹھیں، یہ ہمارے پاس آئیں، یہ ہماری بزم کی زینت بنے لوگ، صحیح ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا احترام کرتے ہیں لوگ جو بادب لوگ ہوتے ہیں، چاہے رشتے دار کا بھی ہو، چاہے برادری کا بھی نہ ہو، چاہے قوم کا بھی نہ ہو، چاہے کچھ سے دور دور کا رشتہ بھی نہ ہو، لیکن لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ شخص مؤدب اور مہذب ہے. ارشاد فرماتے ہیں الادب یغنی عن الحسب. احسن. ادب انسان کو اپنے آباء و اجداد اور بڑوں پر فخر کرنے سے بے نیاز کرتا ہے. بالکل صحیح. ادب چونکہ جو ہے وہ فخر و مباحت، تکبر، غرور، کینہ، بغض، حسد، ان سب چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ بچاتا ہے. صحیح بات تو یہ صحیح، اپنے آباء و اجداد اور بڑوں پر فخر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. جب انسان خود بادب ہے اور لوگ اسے خود چاہ رہے ہیں، لوگ اس کا خود احترام کر رہے ہیں، تب اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے مثلا جو ہے فخر و مباحت ان کے معاملات کے بارے میں کرے. صحیح ہے، وہ تو خود مثلا جو ہے وہ لوگ اسے چاہ رہے ہیں، لوگ خود اس کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. جی ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے. امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ہم کو من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر مستمتع قیل وما كنا یبن رسول اللہ قال الدین والعقل والحیاء وحسن الخلق وحسن الادب. وحسن الخلق وحسن الادب. پانچ چیزیں ایسی ہیں جی کہ وہ جس شخص میں نہ ہو تو وہ قابل ملاحظہ صفات امتیاز کا حامل نہ ہوگا. عرض کیا اے فرزند رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دین، عقل، حیا، حسن خلق اور حسن ادب. ہاں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اسی امام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا لا یطمئن ذو القبر فی ثناء الحسن فی ثناء الحسن حسن ولا الخب فی کثرت صدیق یہ شعر ہے صدیق. ولا سیء الادب الشرف. تکبر کرنے والوں کو لوگوں سے خیر کی حافظ توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی دھوکے باز اور یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں، متکبر ہیں، غرور میں ہیں، ان لوگوں کو، تکبر کرنے والوں کو لوگوں سے، یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو لوگوں سے اس کے لیے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. کیوں لوگ کرنے سے خیر ان کا؟ جب وہ گھمنڈ میں ہے، تکبر میں ہے، ہم تو بہت بڑے ہیں، نہ جانے کیا ہے ہمارے پاس، نہ جانے کیا ہے، ایسے لوگوں کو کون بھائی ذکر خیر میں یاد کرے گا؟ ذکر خیر میں کسی یاد کیا جائے گا جس کی یاد تواضع ہو، انکساری ہو، لوگوں سے محبت ہو، ملنا جلنا ہو. اور جو لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا اس کو یاد کرے گا؟ اسے یاد جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے، جو لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا، کبھی چھوٹوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، کبھی چھوٹوں سے ملتا ہی نہیں ہے، کبھی چھوٹوں سے سلام کلام کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر کون اس سے محبت کرے گا؟ کیوں اس کا ذکر خیر میں کرے گا بھائی لوگ؟ اور نہ ہی دھوکے باز اور مکار لوگوں کو دوستوں کی کثرت کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی بے ادب لوگوں کو عزت و آبرو اور شرف اور بزرگی کی توقع کرنی چاہیے. صحیح. اسی بنا پر جب ہم اسلام کے عظیم رہنماؤں کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادب سے متعلق دقیق ترین نکات کی اپنے سے چھوٹے افراد تک کے لیے بھی رعایت کرتے تھے. بالکل. اصولی طور پر دین یعنی اسی بنا پر جب ہم اسلام کے عظیم رہنماؤں کی زندگی میں غور کرتے ہیں، چاہے وہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، یا آپ کے خلیفہ بلا فصل سیدنا مولانا امیر المومنین مولا الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا آپ کی دختر حضرت صدیقہ طاہرہ معصومۃ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں، یا آپ کے نواسے حضرت حسنین شریفین کریمین نجیبین ہوں سلام اللہ علیہ مجمعین، کوئی بھی، یا امام حسین کی نسل سے جو باقی 9 امام ہیں ان میں سے کوئی ایک شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کا سب کیا کرتے تھے؟ ادب کی رعایت کرتے تھے.
لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے ملتے تھے، کمزور ضعیف لوگوں سے ملتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور ادب اور احترام سے پیش آتے تھے، محبت اور انسیت لگاؤ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. بھلے اصولی طور پر دین آداب کا ایک مجموعہ ہے. بھلے خدا کے لیے ادب، پیغمبر کے سامنے ادب، ائمہ معصومین کے سامنے علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہ السلام، استاد و معلم، ماں باپ اور عالم و دانشمند کے سامنے ادب. یعنی اصولی طور پر آپ دیکھیں، اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو جو دین ہے وہ ادب کا مجموعہ ہے. اصولی طور پر دین آداب کا ایک مجموعہ ہے جس میں جہاں دیکھیے ادب ہی ادب ہے. مثلاً کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تو کہیں ائمہ علیہ السلام کا ادب احترام، تو کہیں اسلام استاد کے ادب کو بولتا ہے، کہیں ماں باپ کے ادب کو بولتا ہے، لا تقل لهما ولا تنهرهما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو. ادب اتنا ماں باپ کا احترام. جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا مثلاً تو کتنا استاد کا احترام بتایا، ماں باپ کا احترام، حتیٰ کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کا احترام آپ کو کرنا، مثلا ہر انسان کو احترام کرنا چاہیے. تو ادبی ادب ہے. ادھر دیکھیے آپ اخلاقی اخلاق ہے، احترامی احترام ہے. بھلے یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اپنے اس عظیم، اس مقام عظمت کے باوجود جب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو آداب کی پورے طور پر رعایت کرتا ہے. جب صورتحال یہ ہو تو پھر خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں کی ذمہ داری واضح اور روشن ہے. ایک حدیث میں منقول ہے، اس وقت سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور انہیں آداب اسلامی کے دستور میں رکھا، جن میں سے ایک نماز میں خشوع کا مسئلہ تھا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے نماز کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر کبھی سر نہیں اٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین کی طرف نظر رکھتے تھے. پیغمبر خدا کے بارے میں بھی یہ موضوع اس حد تک اہم ہے کہ قرآن اوپر والی آیت میں صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں پیغمبر کی آواز سے آواز بلند کرنا اور ان کے سامنے شور مچانا ہفتے اعمال کا موجب اور ثواب کے ختم ہونے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا، ان کے بارگاہ میں شور مچانا، ادب نہ کرنا، شور و غوغا کرنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ہفتے اعمال کا سبب بن جائے گا. موجب ہو جائے گا، سبب بن جائے گا، ہفتے اعمال کا سبب بن جائے گی سب چیزیں یہ، اور ثواب ختم ہو جائے گا اور ثواب باقی نہیں رہے گا کسی بھی عمل. یہ بات واضح ہے. یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس نقطے کی رعایت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے ایسے امور بھی جو سوء ادب کے لحاظ سے آواز بلند کرنے اور شور و غل مچانے کے مانند ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں ممنوع ہے. اور فقہی اصطلاح میں یہاں القائے خصوصیت اور تنقید منعت کرنی چاہیے، اور اس کے اشباہ و نظائر یعنی ملتی جلتی باتوں کو بھی اس سے ملحق کرنا چاہیے. القائے خصوصیت اور تنقید منعت. القائے خصوصیت، تنقید منعت جو ہے یعنی یہ اس میں خود لمبی چوڑی یہ اس کے ذیل میں اس کے تحت بحث ہو سکتی ہے، اور یہ خود ایک وسیع موضوع ہے. لیکن چونکہ آپ اس وقت جو ہے وہ اس یعنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بحثیں چھیڑی جائیں یا انتشار کی جائے، کیونکہ آپ کو جلدی یہ سورہ مبارکہ پورا کرنا ہے تفسیر کے اعتبار سے، یعنی اس کی تفسیر پوری کرنی ہے. اگر اس اعتبار سے چلیں گے تو پھر یہ پورا ان ایام میں نہیں ہو پائے گا. جس طرح ہم جلدی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مکمل یہ کافی اس کے اندر بحث ہے اور شرح ہے اس کی، اور اس کے اشباہ اور نظائر یعنی ملتی جلتی باتوں کو بھی اس سے ملحق کرنا چاہیے. یہ سورہ نور کی آیات یہ بیان ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
مفسرین کی ایک جماعت نے انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. آج ہی اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. وقت میں تمام ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.